میں نے ایک قبائلی سردار کے گھر جنم لیا تھا۔ ہمارا خاندان روایت پرست ضرور تھا، مگر والد صاحب تعلیم کے خلاف نہیں تھے۔ وہ دولت مند تھے، ساری دنیا گھوم چکے تھے، اس لیے سوچوں میں تبدیلی آ گئی اور انہیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ مرد ہو یا عورت، تعلیم آدمی کو انسان بناتی ہے اور اس کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے۔ بس انہوں نے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا آبائی گھر تو پہاڑوں میں تھا، جہاں ہمارا قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار بابا جان تھے، لہٰذا شہر میں رہنے کے باوجود وہ اکثر اپنے آبائی علاقے جاتے رہتے تھے، کیونکہ ان کو اپنے علاقے کا انتظام و انصرام سنبھالنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے قبیلے کے تمام تنازعات کا فیصلہ وہی کرتے۔ ان کا سیاست میں بھی کافی اثر و رسوخ تھا اور اکثر افسران اور علاقے کے سیاست دانوں کی دعوتیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے قریبی شہر میں گھر خاص ہمارے لیے خریدا تھا تاکہ ہم شہر میں رہ کر پڑھ لکھ جائیں۔ جب چھٹیاں ہوتی اپنے علاقے میں ضرور جاتے اور گرمیوں کی چھٹیاں پہاڑ پر گزارتے، کیونکہ سخت گرمیوں میں وہاں کا موسم سرد اور خوشگوار ہوتا تھا۔ موسم کے خاص پھل میسر ہوتے تھے۔ ہم 2 بہنیں اور میرے 2 بھائی تھے۔ سب نے شہر کے اسکول اور کالج میں تعلیم پائی۔ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو اپنی دادی کے پاس آبائی گھر آ گئی۔ مجھے اپنا علاقہ اچھا لگتا تھا، دادی بھی پیار کرتی تھی۔ امی تو شہر میں میرے بہن بھائی کے پاس رہتی تھی۔ دادی کو تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے پاس پہاڑوں پر رہوں گی۔ میں بھی یہاں ہی خوش رہتی تھی۔ بچپن کی سہیلیاں تھی، خوبصورت موسم، پھلوں کے باغات جو میرے والد کی ملکیت تھے، جہاں ہم بے دھڑک جا سکتے تھے۔ پھر یہاں کے قدرتی مناظر اور حسین نظاروں کی تو میں دیوانی تھی۔ شہر کی آب و ہوا مجھ کو راس نہ آئی تھی، بس تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے وہاں رہتی تھی۔ اب میں بڑی ہو گئی تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی۔ دولت میرے گھر کی باندھی تھی، کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اعلیٰ درس گاہوں میں تعلیم حاصل کی تھی اور اب والد صاحب کو میری شادی کی فکر ہو چلی تھی۔ اگرچہ میرے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، کیونکہ میں خوبصورت تھی، بلکہ پہاڑوں کے دامن میں کھلنے والا وہ خوبصورت پھول تھی کہ جس کی چاہ بڑے بڑے دولت مندوں کے جوان سال بیٹوں کو تھی۔ تاہم ہمارے یہاں دولت کا نہیں، رواجوں کا رواج تھا۔ تب ہی والد صاحب اور بھائیوں کو میری شادی کی فکر کھا رہی تھی، جبکہ خود مجھے اپنے خیالوں کی حسین دنیا میں ایک کزن کی محبت کا غم کھا رہا تھا، جس کا نام گل نیاب خان تھا۔ گل کے والد سے میرے بابا جان کا برسوں پرانا تنازع چل رہا تھا، جو کہ ملکیت کی تقسیم کا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہاڑ تو ناقابل تقسیم ہوتے ہیں، البتہ جائیداد کی لڑائیوں میں انسان کے دل اور ان کی محبت ضرور تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک روز والد اور بھائیوں نے مل کر باہم یہ طے کر لیا کہ میرا رشتہ اسد یار خان سے کیا جائے، کیونکہ اس کے والد کی بھی گل نیاب خان کے باپ سے پرانی دشمنی تھی۔ تبھی بابا جان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 قبائل مل کر ایک ہو جائیں تو اپنے دشمن کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی، والد صاحب کے اس فیصلے کا اسباب اور اس کا تجزیہ بخوبی کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی ذات اور اپنے خوابوں سے پیار تھا، یوں ان کی مصلحتوں پر اپنی مسرتوں کو قربان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو اس وقت اس عمر میں تھی جب لڑکیاں سنہرے خوابوں اور نوخیز جذبات کی پجاری ہوتی ہیں۔ رواج کا ہر ستم سہنے پر تیار تھی، مگر اس ظلم کو برداشت کرنے پر آمادہ نہ تھی کہ محض قبیلے کا زور بڑھانے کی خاطر میرے سندر خوابوں کا قتل عام کر دیا جائے۔ اپنے باپ کے سامنے تو بولنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا، لیکن بڑے بھائی کے سامنے بولنے کی جرأت ضرور تھی، کیونکہ ہماری عمروں میں 2 ہی سال کا فرق تھا۔ میں نے کہا تھا، سلیم خان، تم ہی سوچو، میں تعلیم یافتہ ہوں اور میرے دل و ذہن کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ اس جہانے رنگ و خوشبو کے دستور دوسرے ہیں۔ میری شادی کے فیصلے میں کم از کم میری رائے تو لینی چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ بی بی جان، تم ایک عورت ہو اور ہمارے ہاں عورت کا فیصلہ کانچ کے کھلونے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ ہمارے رسم و رواج پہاڑوں جیسے اٹل ہوتے ہیں۔ تم نے ان روایات سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو وہ نہیں بدلیں گے، مگر تم فنا ہو جاؤ گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر میرے آنسوؤں کو برسات کی معمولی جڑی سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ والد اور بھائیوں نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا اور مجھے اسد یار خان کی بیوی بنا دیا گیا۔ شریک زندگی خاصی عمر کا تھا، اس کی پہلے سے 2 بیویاں تھیں، اولاد بھی ان سے موجود تھی۔ میں اس بندھن سے سخت ناخوش تھی۔ میرا اس کا کوئی جوڑ نہ تھا، مگر وہ بہت خوش تھا۔ اس کو نوخیز پری کی مانند آسمانی حور مل گئی تھی۔ وہ مجھ پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا، مگر میں جو ترگل کی مانند تھی، ایک مرجھائی ہوئی کلی جیسی زرد ہو گئی۔
وہ مجھے بہرحال ہر طور پر خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ میری خوش دلی کی خاطر دنیا کی ہر شے خرید لینا چاہتا تھا۔ مجھے خوش دیکھنے کے لیے اسد یار خان نے روپیہ پانی کی طرح بہا دیا۔ میرے چہرے کو گلاب سا دیکھنے کی آرزو میں کوئی جتن نہ چھوڑا، مگر وہ میرے دل کی خوشی کو نہ خرید سکا۔ خوشی تو اس میں تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دے، جس کا اسے علم ہی نہ تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر یورپ کی سیر کو گیا، نگر نگر سیر و تفریح کرائی، مگر میرا من اندر سے روتا ہی رہا۔ انہی دنوں اسد یار خان تجارت کی غرض سے بیرون ملک چلا گیا تو میں نے اکیلے میں سکھ کا سانس لیا۔ ادھر سنا کہ ہمارے علاقے میں گل نایاب خان کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا ایک بچپن کا دوست یہاں قیام پذیر تھا، جس سے ملنے کو آنے کا بہانہ تھا۔ اسد یار خان کے رشتہ داروں نے سوچا کہ دشمنی کے باوجود گل نایاب خان کا دشمن کے علاقے میں آنے جانے کا کیا مطلب ہے۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ سکے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ ظاہر ہے وہ دوست کی چراگاہ میں پہاڑی ہرن کا شکار کرنے آیا تھا، لیکن اس چراگاہ کے پاس ہی ہمارے پھلوں کے باغات بھی تھے۔ ایک روز جب میں باغ میں سیر کی غرض سے گئی تو شکار کے بہانے سے آنے والے شکاری نے اس گائل ہرنی کو بھی دیکھ لیا کہ جس کے دیدار کی اسے پیاس تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو دل کا زخم شدت سے بھر گیا۔ یہ زخم جو پہلے سے موجود تھا، اس پر ہر مرہم بیکار رہا۔ یہ گاؤں اچھا ہونے والا نہ تھا۔ مجبوری کے احساس نے اسے اور بھی گہرا کر ڈالا۔ اب صبر کی بجائے بے قراری بڑھنے لگی اور ہم ایک ملازمہ کے توسط انجام سے بے خبر ملنے لگے۔ بہت رازداری برتی، مگر پھر بھی زمانے کو خبر ہو گئی۔ میری سوتنوں کے بچے جوان تھے، وہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ملازمہ پر سختی کی تو خوف سے اس نے راز کو اگل دیا۔ اب میری زندگی کا چراغ گل کرنے کو ملازمہ کا بیان کافی تھا۔ کچھ ماہ بعد جب اسد یار خان لوٹا تو اس نے اس معاملے کی باز گشت سن لی۔ وہ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا خط لکھ کر میرا فیصلہ میرے بھائیوں پر چھوڑ دیا۔ جب بھائیوں کو اس کا خط ملا، وہ غیرت کے مارے آپے سے باہر ہو گئے اور میرے قتل کی تیاریاں شروع کر دی۔ کسی صورت گل نایاب خان نے مجھ سے حالات معلوم کرنے کی خاطر ایک بوڑھی عورت کے ذریعے رابطہ کیا اور راتوں رات چراگاہ آ گیا۔ میں نے بھی تیاری باندھ لی۔ جب اسد یار سو رہا تھا، دبے پاؤں گھر سے نکلی اور چراگاہ پہنچ گئی۔ وہ سواری لایا تھا، اس کے ہمراہ موت کی وادی سے نکل بھاگی، کیونکہ اگلے روز ہی میرے بھائی میری زندگی کا چراغ گل کرنے کو آنے والے تھے۔ ہم چھپتے چھپاتے پہاڑوں کی سرزمین سے دور نکل گئے اور پھر گل نایاب مجھے ایران کے راستے ترکی لے آیا۔ کچھ عرصے بعد نیاب نے اپنے اثر و رسوخ سے وہاں سے بھی آگے ایک ملک میں جا کر پناہ لے لی۔ ہم پھر کبھی لوٹ کر وطن نہ گئے، جہاں ہمارے اپنے ہمارے خون کے پیاسے تھے۔ مجھے اپنی جان بچ جانے کی خوشی تھی اور گل نایاب کو مجھے پا لینے کی خوشی تھی، لیکن میری خوشی میں بھی آج ایک درد شامل ہے۔ ساری عمر یہ درد مجھے تڑپاتا رہے گا۔ جب میں جان بچانے کی خاطر گھر سے بھاگی تھی تو میرے دونوں بچے بے خبر سو رہے تھے، جن کے گالوں کو بوسہ بھی نہ میں دے سکی۔ بیٹی 3 سال کی اور بیٹا 1 سال کا تھا۔ یہ دونوں بچے میری سوکنوں کے پاس رہ گئے اور میں خون کے دریا کو پار کر کے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور آ گئی۔ سچ ہے کہ جان بڑی پیاری چیز ہے۔ جب موت کا خوف سر پر منڈلا رہا ہو تو پھر جان بچانے کے سوا اور کچھ سوجتا ہی نہیں ہے۔ اب سوچتی ہوں، نہ جانے میرے بچے کس حال میں ہوں گے اور وہ اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ اب یہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط؟ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔